اللہ پاک نے علم کا جو چراغ قرآن مقدس کے نزول کے ذریعے اس دنیا کے اندر روشن فرمایا ہے، جو رہتی دنیا تک قائم رہے گا اور جلتا رہے گا، اس روشنی سے اس دنیا میں بسنے والے انسانوں میں سے جو انسان فائدہ اٹھا لیں گے اور اپنے ذہن و دماغ کو منور کر لیں گے، دنیا میں بھی کامیابی انہی کے قدم چومے گی اور آخرت میں بھی سرخروئی اور سرفرازی انہی کا مقدر بنے گی۔ آپ دنیا کی تاریخ پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن پاک کے اس دنیا میں نازل ہونے سے پہلے اور سرور دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے جہالت کا، قتل و غارت گری کا، گناہوں کا، جرائم کا، معاصی کا اور نافرمانی کا بازار گرم تھا۔ علم نام کی کوئی چیز اس زمانے کے اندر نہیں پائی جاتی تھی۔ انسانیت علم سے اتنی بیزار ہو چکی تھی اور تعلیم سے اتنی دور ہو چکی تھی کہ تاریخ میں اس زمانے کو بھی جاہلیت کے زمانے سے یاد کیا جاتا۔ پڑھنے لکھنے کا کوئی رواج ہی نہیں تھا۔ انسانیت انسانوں کی زندگی سے نکل چکی تھی۔ حیوانوں اور درندوں سے زیادہ بدتر زندگی اس دنیا کے اندر انسان گزار رہا تھا۔ جو زیادہ خون کر دیا کرتا تھا وہی اس انسانی سماج میں سب سے زیادہ باعزت مانا جاتا تھا۔ جو لوگوں کی زمین و جائیداد اور روپیے پیسے کو سب سے زیادہ ہڑپ کرنے والا ہوتا تھا، دھوکہ دینے والا ہوتا تھا، غصب کرنے والا ہوتا تھا، چھیننے والا ہوتا تھا، اس انسانی سماج میں سب سے زیادہ اہمیت ایسے ہی دھوکے باز شخص کو دی جاتی تھی۔ یعنی یہ کہہ لیجئے کہ جو جتنا بڑا پاپی اور مجرم ہوتا تھا اس سماج میں اس کی اتنی ہی زیادہ پوچھ ہوتی تھی، اتنی ہی زیادہ اس کی پکڑ ہوتی تھی۔ اللہ رب العزت والجلال نے نظام کائنات کو تبدیل کرنے کے لیے، نظام عالم کو بدلنے کے لیے اور دنیا کے ماحول میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے جہالت کی دبیز اور موٹی چادروں کو تار تار کرنے کے لیے سرور دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معلم انسانیت بنا کر دنیا میں بھیجا۔ چنانچہ قرآنی ہدایات پر عمل کرنے کے نتیجے میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کے نتیجے میں اسی سماج میں زندگی گزارنے والے ایسے لوگ تیار ہوئے جن کو اللہ نے ایسی پاکیزگی عطا فرمائی اعمال کے اعتبار سے کہ اب قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ان حضرات کو بھی نمونہ قرار دے دیا گیا۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لانے سے پہلے، قرآنی اور نبوی تقاضوں پر عمل کرنے سے پہلے وہ بھی اسی سماج کا حصہ تھے جس کے اندر ہر طرح کے جرائم، ہر طرح کی خرابیاں اور ہر طرح کی برائیاں پائی جاتی تھیں۔ لیکن جب اللہ نے ان کو پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق بخشی، جب انہوں نے قرآن مقدس کو اپنے سینے سے لگا کر اس کی ہدایات پر عمل کرنا شروع کیا، تو اللہ نے ان کو ایسے ہیرے کی شکل عطا فرمائی، ایسے جوہر کی شکل عطا فرمائی اور ایسے آفتاب و ماہتاب اور نجوم ہدایت کی شکل عطا فرمائی کہ اب ان کی زندگی کو کامیابی کے لیے معیار قرار دے دیا گیا۔ سچائی کو اور حق کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو معیار قرار دے دیا گیا۔